برات آ رہی ہے، یعنی شعبان المعظم کی مہینے کی نصف شب 15ویں شعبان المعظم کی 14 شعبان المعظم گزر کر کے جو آگے رات آئے گی اسے شب برات کہتے ہیں۔ یہ رات بھی انتہائی فضیلت کی حامل ہے۔ اس کے بارے میں بھی کئی سارے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اور سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اس رات میں عبادت کی ہے اور اس کے دن کا روزہ رکھا ہے، اور اس کی کئی ساری فضائل ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے زیادہ روزے رکھے ہیں، اور ان روزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتائی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، تو میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا آپ اس مہینے میں رکھتے ہیں۔ تو آقا نے جواب دیا کہ ذالک شہر یغفل عنہ الناس، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ اکثر غافل رہتے ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور فیہ ترفع الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے عمل اٹھائے جائیں اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس لیے اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اس طرح سے بھی رکھے کہ اللہ تعالی کی طرف بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اور پھر 15 شعبان المعظم کی جو شب ہے اس کی خاص فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ باری میرے گھر میں رہنے کی تھی، تو میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ نہیں ہے، تو میں ان کی تلاش میں نکل گئی۔ تو میں گئی اور میں نے جا کر دیکھا کہ وہ جنت البقیع میں قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ میں واپس آ گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا اور مجھے کہا کہ عائشہ، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کے حصے کی رات کہیں اور گزاروں گا؟ اللہ اور اس کے رسول آپ کے ساتھ جناب ظلم کریں گے، آپ کا حق ماریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے یہ شک ہوا کہ آپ کسی اور زوجہ کے گھر میں چلے گئے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اللہ پاک اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس کثیر تعداد میں اللہ تعالی لوگوں کی اس رات میں مغفرت کرتے ہیں۔ یعنی بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھی، اور پھر بکریوں کے بال، تو یہ کثرت در کثرت کی طرف استعارہ کیا گیا ہے، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، محاورہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کثرت سے تعبیر کرتے ہیں تو وہاں آپ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے کثرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی بندے کو سمجھائیں تو آپ کہتے ہیں جی میں نے اس بندے کو 100 دفعہ سمجھایا ہے کہ ایسا کام نہ کرو، حالانکہ آپ نے گنا نہیں ہے 1 2 3 4 کر کے 100 تک، لیکن آپ نے چونکہ اتنی دفعہ زیادہ دفعہ کہا ہے تو آپ نے اس کو 100 سے تعبیر کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ جو اس رات کو بخشش کرتے ہیں لوگوں کی، اس کی کثرت کو یوں تعبیر کیا ہے کہ جتنی بنو کلب کی بکریاں زیادہ ہیں کہ لا تعداد ان کی بکریاں ہوتی تھی، بے شمار بکری ہوتی تھی، اور پھر ایک بکری کے بال نہیں گنے جا سکتے، تو اتنی زیادہ بکریوں کے بال کیسے گنے جا سکیں گے؟ اس کثرت سے، جس طرح ان کے بال ہیں اس کثرت سے بھی زیادہ اللہ پاک لوگوں کی بخشش کریں گے۔
تو اس لیے اس رات میں عبادت بہرحال ثابت ہے، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے.